السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ عمدۃ الفقہ اور اصول الفقہ پڑھیں گے، اور عمدۃ الفقہ میں کتاب الفرائض ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الفرائض، اور اس میں پہلا پیراگراف میرے خیال سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الفرائض، فرائض کی کتاب یعنی میراث کے مسائل، میراث کے تفصیلی مسائل، اس پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بارے میں جو ابتدائی اور ضروری باتیں ہیں وہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے وارث ہونے والے کون ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد شوہر کا کیا حصہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر بیوی کا کیا حصہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہے فصل وللأب ثلاثة احوال، حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد۔ فصل والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال۔ یہاں ہم لوگ رکیں گے۔ فصل وللأب ثلاثة احوال، فصل باب ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص مسئلے سے متعلق بیان ہوتا ہے۔ اب یہ فصل ہے باپ کی میراث کے سلسلے میں، باپ کی وراثت کے احوال کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں فصل وللأب ثلاثة احوال، والد کی تین حالتیں ہیں۔ حال له السدس، ایک حالت یہ ہے کہ اس میں اسے سدس ملتا ہے، وہی مع ذکور الولد، اور وہ یہ حالت ہے جس میں میت کی نرینہ اولاد ہوتی ہے، وہی اور وہ مع ذکور الولد، نرینہ اولاد کے ساتھ، یعنی میت کی نرینہ اولاد ہونے کی صورت میں والد کو سدس ملتا ہے۔ وہ حال یکون عصبۃ، اور دوسری حالت ہے جس میں وہ عصبہ ہوتا ہے، وہی مع عدم الولد، اور وہ حالت یہ ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو۔ وہ حال له الامران، اور ایک حالت یہ ہے جس میں اسے دونوں چیزیں ملتی ہیں، یعنی صاحب فرض کی حیثیت سے وہ حصہ بھی پاتا ہے، اور عصبہ کی ہونے کی حیثیت سے وہ باقی مال بھی پاتا ہے۔ وہی مع اناث الولد، اور وہ میت کی لڑکیوں کے ہونے کی صورت میں، میت کی نرینہ اولاد نہیں بلکہ اس کی لڑکی ہونے کی صورت میں، لڑکیاں ہونے کی صورت میں۔ فصل والجد کالابی، اور دادا باپ کے مانند ہے۔ والجد کالابی، اور دادا باپ کے مانند ہے۔ فی احوالہ، اپنی حالتوں میں، یعنی مذکورہ تین حالتوں میں جو اوپر گزر چکی ہیں، اس میں دادا باپ کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے
اور اس کے والد موجود نہیں ہیں لیکن دادا موجود ہے، تو اس صورت میں والد کی جگہ پر دادا ہوں گے وراثت حاصل کرنے کے معاملے میں۔ وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، اور دادا کی چوتھی حالت بھی ہے۔ والد کی تو تین حالتیں ہیں جو اوپر بیان کی گئیں، دادا کی بھی یہی تین حالتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوتھی حالت بھی ہے، وہی مال اخوتی والاخواتی، اور وہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے، للابوین، جو سگے بھائی بہن ہوں، اور للابی، یا جو باپ کی طرف سے بھائی بہن ہوں۔ باپ کی طرف سے جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو آئینی کہتے، ماں باپ کی طرف سے جو بھائی بہن ہوتے ہیں سگے، ان کو آئینی کہتے ہیں، آئینی، اور جو صرف باپ کی طرف سے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو اللاتی کہتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو آپ یاد رکھیے کہ دادا کی چوتھی حالت ہے، اور وہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے ساتھ بھائی بہن ہوں، خواہ وہ اللاتی ہوں یا آئینی ہوں، خواہ وہ آئینی ہوں یا اللاتی ہوں۔ فلاح الاحظ من مقاسمتی، فلاح الاحظ، تو اس کو وہ حصہ ہوگا جو بہتر اور زیادہ ہوگا۔ فلاح، تو اس کے لیے، الحظ وہ حصہ ہے جو بہتر اور زیادہ ہو، جو بہتر اور زیادہ ہو۔ من مقاسمتہم کا اخی، ایک بھائی کے بانن ان کے ساتھ مال کو تقسیم کرنے میں، او ثلث جمیع المالی، یا سارے مال کا ثلث لینے میں۔ ایک بھائی کی طرح مال کے تقسیم کرنے یا سارے مال کا ثلث لینے میں سے جو زیادہ اور بہتر ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ، اگر ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض ہو، ایسا شخص ہو جس کا حصہ مقرر ہے، اخذ فرضہ، تو وہ اپنا مقرر حصہ لے لے گا۔ ثم كان للجد، پھر دادا کے لیے، الاحظ، وہ حصہ ہوگا جو زیادہ اور بہتر ہوگا، من المقاسمتی، خواہ وہ ان کی طرح آپس میں تقسیم کرنے کا ہو، او ثلث الباقی، یا باقی مال کا ثلث ہو، او سدس جمیع المالی، یا سارے مال کا سدس ہو، یا سارے مال کا سدس ہو۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اوپر ان کا ذکر کیا جو کہ صاحب فرض ہیں، صاحب فرض کا مطلب یہ ہے کہ جن کا حصہ مقرر ہے، اور عصبہ وہ ہے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، بلکہ وہ اصحاب الفروض میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ سارا کا سارا مال لے لیتے ہیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو اصحاب الفروض ہیں وہ 10 ہیں، شوہر، بیوی اور ماں باپ۔ تو انہوں نے شوہر بیوی کا کیا حصہ ہے اس کا ذکر کیا، تو اب اسی ترتیب سے وہ والد کا حصہ بیان کر رہے ہیں اور دادا کا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دادا کے میراث کے جو مسائل ہیں وہ اس باب کے بہت سی مشکل ترین مسائل میں ہیں، بہت ہی مشکل ترین مسائل میں سے ہیں، جس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ ان مسائل میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کو سمجھ لیں گے، جیسے کہ مسائل کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، اور کون کس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اول کیا ہوتا ہے، یعنی اگر مال صحیح طرح سے تقسیم نہ ہو، کوئی محروم رہ جا رہا ہو تو پھر اس میں اول ہوتا ہے، یعنی پھر اس کی نئے سرے سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل آپ پڑھیں گے آگے، لیکن دادا کے جو وراثت کے مسائل ہے اس میں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہیں، تو اس لیے ہو سکتا اب مشکل ہو جائیں گی کسی حد تک، لیکن مسئلہ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کے اسباب انشاءاللہ آگے واضح ہو جائیں گے۔ تو اس باب کے ختم ہونے سے پہلے یہ مسائل اچھی طرح آپ کے ذہن میں واضح ہو جائیں گے، لیکن اس مقام پر ہو سکتا ہے پوری طرح آپ اس کو سمجھ نہ پائیں، لیکن آگے سمجھ لیں گے جب آپ وہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے جن سے دادا کے مسائل متعلق ہیں۔ تو اب ہم لوگ سبق کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، باپ کی 3 حالتیں ہیں۔
باپ کی وراثت کی تین حالتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی وراثت کے حالتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ماں باپ دونوں کے احوال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مرنے والے کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کا حصہ سدس ہے جو مرنے والا چھوڑ کر گیا ہو اس میں سے، اگر اس کی اولاد ہو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور والدین اس کے وارث بنے تو اس صورت میں والدہ کو ثلث ملے گا، اور اگر ان کے بھائی بہن میت کے مرنے والے کے بھائی ہوں تو والدہ کو سدس ملے گا اس وصیت کی تنفیذ کے بعد جس کی اس نے کی ہو، میت نے جس کی وصیت کی ہو، یا پھر اس کے خرچ کی ادائیگی کے بعد۔ آیت میں ایک ساتھ والدین کے حصے بیان کیے گئے ہیں، والدین کی وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن کتاب میں اس کو الگ کیا گیا تاکہ ہر ایک کے مسائل الگ سمجھنا آسان ہو جائے۔ الگ مسائل بیان کیے ہیں، تو باپ کی صورت یہاں بیان کی ہے۔ تو باپ کی وراثت کے تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مرنے والے کے اولاد میں بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، اس کے نرینہ اولاد نہیں ہے، تو یہ پہلی حالت ہے۔ یہ پہلی حالت یہ ہے کہ پہلی حالت جو بیان کی ہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہ مرنے والے کی اولاد میں بیٹے ہیں، مرنے والے کی اولاد میں بیٹے ہیں۔ جب بیٹے ہوتے ہیں تو والد صرف صاحب فرض ہوتا ہے۔ وارث ہونے والے ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں، وارث ہونے والے تین قسم کے ہیں، ایک ذو فرض، فرض والے جن کا حصہ مقرر ہے، اور دوسرے عصبہ ہے جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ ذو فرض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ سارا کا سارا مال وہ لے لیتے ہیں، اور تیسرے ذو رحمین ہیں جو قرابت دار ہیں۔ تو والد ایک حالت میں صاحب فرض ہوتا ہے، ایک حالت میں وہ عصبہ ہوتا ہے، اور ایک حالت میں وہ صاحب فرض اور عصبہ دونوں ہوتا ہے۔ باپ یہ صاحب فرض بھی ہوتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے، اور پھر صاحب فرض اور عصبہ دونوں ہوتا ہے۔ پہلی حالت جس میں مرنے والے کے نرینہ اولاد ہو اس میں وہ صرف صاحب فرض ہوتا ہے، کیونکہ میت کی جو اولاد ہے وہ عصبہ ہوتی ہے، میت کی جو اولاد ہے وہ عصبہ ہوتی ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حال لہ السدس وہی مع ذکور الولد، ایک حالت یہ ہے جس میں والد کو سدس ملتا ہے، اور وہ حالت یہ ہے کہ میت کی نرینہ اولاد ہو۔ میت کے اگر لڑکا ہے میت کو نرینہ اولاد ہے تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اولاد عصبہ ہوتی ہے تو والد اس صورت میں صاحب فرض ہوتا ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ وہ حال یکون عصبہ، اور دوسری حالت یہ ہے جس میں وہ عصبہ ہوتا ہے، وہی ما عدم الولد، اور وہ حالت ایسی ہے جس میں اس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس میں اولاد نہ ہو، یعنی اس کی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ پوتا پوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیٹا بیٹی نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا میت کے پوتا پوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر نیچے تک جو فرع ہے اس کو فرع کہتے ہیں، فرع الوارث، وارث بننے والے جو فرع ہے اس کو نیچے تک دیکھیں گے، اگر نہیں ہے کوئی بھی تو ایسی صورت میں یہ حصہ ہوگا۔ باپ کے حصے بیان کیے ہیں اللہ، باپ کا حصہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ عصبہ ہوگا، وہ عصبہ کے طور پر لے لے گا۔ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور والدین اس کے وارث بنے تو ماں کو ثلث ملے گا۔ ماں کو ثلث ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا اس کا اللہ نے بیان نہیں کیا،
تو اس کا مطلب یہ کہ جو باقی ہے وہ باپ کا ہوگا، یعنی والد اس صورت میں وہ عصبہ ہوگا، عصبہ ہونے کی وجہ سے جو باقی مال ہے اس کو وہ حاصل کرے گا۔ تو دوسری حالت وہ ہے جس میں وہ عصبہ ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، یعنی نہ تو لڑکا ہے نہ تو لڑکی ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے ہیں ان کو دینے کے بعد باقی جو عصبہ ہے وہ والد بنے گا۔ وہ حال لہ الامران، اور تیسری حالت یہ ہے جس میں اسے دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی صاحب فرض کی حیثیت سے بھی وہ لے گا اور عصبہ کی حیثیت سے بھی لے گا۔ وہی مع اناث الولد، اور وہ لڑکیوں کے ہونے کی صورت میں، یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی لڑکیاں موجود ہیں اور پھر اس کے ساتھ والد موجود ہے، تو ایسی صورت میں جو والد ہے وہ عصبہ کی حیثیت سے بھی لے گا اور پھر صاحب فرض کی حیثیت سے بھی وہ اس مال کو لے گا، عصبہ کی حیثیت سے بھی اور صاحب فرض کی حیثیت سے بھی وہ اس کو لے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے وارثوں میں اس کی ایک بیٹی ہے اور پھر اس کے ایک والد ہے، وارثوں میں بیٹی ہے اور والد ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو آدھا ملے گا، بیٹی ہے وہ آدھا مال لے گی، اور باقی جو مال ہے وہ کس کا ہو جائے گا؟ وہ بحیثیت عصبہ، بحیثیت عصبہ وہ والد کا ہو جائے گا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں، دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں وارثوں میں اور پھر والد ہے، تو ایسی صورت میں دو یا دو سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، اور جو باقی مال ہوگا وہ اس کو ملے گا، کس کو؟ یہ والد کو عصبہ کے طور پر۔ ایک اور مثال کو آپ دیکھیے، اس میں صرف وہ عصبہ بن رہا ہے یہ دونوں صورتوں میں۔ ایک مثال کو آپ دیکھیے، صاحب جس میں وہ صاحب فرض بھی بنتا ہے اور پھر عصبہ بھی بنتا ہے، کہ وارثوں میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں میں 2 بیٹیاں ہیں اور والدہ ہے اور پھر والد ہے، 2 بیٹیاں ہیں، والدہ ہے اور پھر والد ہے، تو ظاہر ہے کہ اولاد میں سے کوئی ہیں تو ان کا حصہ ہو گیا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، سدس ان کا حصہ ہو گیا، اور وارثوں میں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ ہو گیا 2 سدس، 2 سدس، اور والدین کا حصہ ہو گیا سدس اور سدس، سدس اور سدس۔ جب سدس ہے اس میں، آپ اس مثال کو اچھی طرح سمجھیں کہ وارثوں میں 2 بیٹیاں ہیں اور والد ہے اور والدہ ہے، تو چونکہ اولاد ہے تو ایسی صورت میں ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، ماں باپ کو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا اگر ان کی اولاد ہو، تو چونکہ 2 بیٹیاں ہیں تو اس لیے ان کا حصہ ہو گیا سدس اور سدس، والد کو سدس اور والدہ کو سدس، اور لڑکیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 سدس ملے گا، اور اس مسئلے کی تقسیم جو ہوگی وہ 6 سے ہوگی، کیونکہ سدس لڑکیوں کو جو ہے 2 سدس ملے گا اور پھر ان کو سدس اور سدس ملے گا، تو چونکہ اس مسئلے میں سدس ہے تو اس لیے اس مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے کے 2 سدس کتنے ہو گئے؟ 4 حصے ہو گئے، 6 حصے کے 2 سدس 4 ہو گئے، یعنی 2/3 وہ 4 ہو گئے، اب بچ گئے ہمارے پاس 1 سدس بچا، اس کو جو ہے چھٹا، یعنی اگر اس کا 1 سدس 1 حصہ والد کا ہوا اور 1 سدس 1 حصہ والدہ کا ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہاں والد جو ہے صرف وہ صاحب فرض بنا، اس کو کچھ اور نہیں بچا۔ واضح ہے مثال؟ والد، والدہ اور 2 بیٹیاں، تو ایسی صورت میں 2 سدس 2 بیٹیوں کے ہو گئے اور 1 سدس والد کا ہوا، 1 سدس والدہ کا ہوا، 6 سے مسئلہ ہم تقسیم کیے تو 2 سدس کے 4 حصے بیٹیوں کے پاس چلے گئے اور اس میں سے 2 حصے بچے
اس میں ایک سدس کی حیثیت سے والد کے پاس، ایک سدس کی حیثیت سے والدہ کے پاس۔ اچھا، یہ جو مثال میں نے ذکر کی ہے، اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور اس مثال کو آپ دیکھیے کہ کسی مرنے والے کے ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہو، ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہو، تو چونکہ اولاد ہے تو اس لیے والدین میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ سدس ہے۔ تو مسئلے کو ہم 6 سے تقسیم کریں گے، تو اس مال کے اور لڑکی کا حصہ ہو گیا آدھا، کیونکہ جب لڑکی ایک ہو تو وہ آدھا لے گی، تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ مال کے ہم نے 6 حصے کیے، تو 6 کا آدھا ہو گیا 3 حصے، یہ بیٹی کو جائیں گے کیونکہ بیٹی کا حصہ نصف ہے، اور ایک سدس یعنی ایک حصہ یہ والدہ کو جائے گا، اور ایک سدس یعنی ایک حصہ یہ والد کو جائے گا، اور باقی ایک حصہ بچا ہے وہ والد بحیثیت عصبہ لے لے گا، وہ بچا ہوا حصہ وہ عصبہ کی حیثیت سے ملے گا۔ وہی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وحال لہ الامران، اور ایک حالت یہ ہے جس میں اسے دونوں چیزیں ہوں گی، اور وہ لڑکیاں ہونے کی صورت میں ہوں گی۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی تو ایسی صورت میں مزید کچھ بچے گا نہیں والد کو عصبہ بننے کے لیے، لیکن اگر لڑکی ایک ہوگی، اگر خاص طور پر اس وقت جب کہ والدہ بھی ہو، لیکن اگر والدہ نہیں ہے تو اس صورت میں تو بقیہ پورا والد کا ہی ہو جائے گا لڑکیوں کو دینے کے بعد، بیٹیوں کو دینے کے بعد۔ تو یہ جو حالت ہے جس میں والد عصبہ بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ صاحب فرض بھی ہوتے ہیں، وہ ایسی حالت ہے جس میں میت کی ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کی والدہ بھی ہوں اور اس کے والد بھی ہوں، تو ایسی صورت میں ایک لڑکی کو آدھا جائے گا یعنی 3 حصے، ایک سدس یعنی ایک حصہ یہ والد کو ہوگا، ایک سدس یعنی ایک حصہ یہ والدہ کو ہوگا، اور پھر جو ایک حصہ بچ جائے گا وہ والد بطور عصبہ لے لے گا۔ فصل، شیخ صاحب سوری، عصبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عصبہ کا تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں کہ عصبہ کون سے کیا مراد ہے؟ عصبہ وہ ہے جس کا حصہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے۔ حصے داروں کو ان کا مقرر حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ عصبہ لے لیتا ہے۔ نہیں تو جیسا عصبہ کہ کون ہے؟ نہیں، ہاں جی، جیسا کہ لڑکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ ہوگا، 2 حصے ہوں گے عورت کے مقابلے میں۔ اس آیت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لڑکیوں کے حصے بیان کیے، لڑکوں کا حصہ نہیں بیان کیا، یعنی لڑکیوں کو اگر وہ ایک ہوگی تو وہ جو ہے آدھا لے گی، اگر ایک سے زیادہ 2 یا 3 ہوں گے، 2 سے زیادہ ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ 2/3 لیں گے، لیکن لڑکوں کا ذکر نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا عصبہ ہی ہوتا ہے، لڑکا وہ صاحب فرض بھی نہیں ہے، وہ عصبہ ہے، کیونکہ باقی جو مال ہوتا ہے وہ بطور عصبہ وہ لے لیتا ہے سارا کا سارا مال۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ہے اور پھر والد اور والدہ ہے، ایک ہی لڑکا ہے، والد اور والدہ ہے، تو ایسی صورت میں والد کو مسئلہ 6 سے ہوگا، جائیداد کے جو 6 حصے ہو گئے، اس میں ایک حصہ سدس والد کا ہو گیا، سدس والدہ کا ہو گیا، اب باقی بچ گئے 4، تو یہ چاروں حصے لڑکی کے ہو جائیں گے۔ تو عصبہ اس کو کہتے ہیں جس کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ جن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جاتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ جیسے کہ لڑکا ہے، میت کا لڑکا ہے، وہ عصبہ ہی ہوتا ہے۔ والد بعض حالتوں میں عصبہ ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں عصبہ نہیں ہوتا، یہ ہے عصبہ۔ تو یعنی جیسے اوپر ہم نے پڑھا جو ذو فرض تھے، تو وہ 10 آپ نے بتایا نا جو اوپر ہم نے پڑھا، تو وہ انہی میں سے ہی عصبہ ہوتے ہیں کسی نہیں، صورت میں؟ جو 10 میں کا انہوں نے بیٹے کا ذکر ہی نہیں کیا اوپر۔ نہیں، یہ بنات اور وہ ہے نا اینڈ پہ بیٹا کہاں بنات ہے؟ کا۔ بنات اچھا ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا کہاں ہے اس میں؟ اچھا انہوں صاحب فرض میں بیٹے کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بیٹا صرف عصبہ ہوتا ہے، صاحب اچھا فرض نہیں۔ والد عصبہ بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ صاحب فرض بھی ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بھی عصبہ ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ تو ان کے بھائی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ صاحب فرض ہیں حقیقت میں۔
असबा मुकम्मल तौर पर बेटा मुकम्मल तौर पर असबा है, इसलिए उन्होंने जुल्फर्ज अशरतुन जो कि जिक्र किया है उसमें बेटे बेटे का लिया है। जिक्र नहीं, क्योंकि अच्छा। वो सिर्फ असबा ही होता है। तो शेख साहब यानी असबा में बेटा भी और बाप भी, ये दो मतलब से आ रहे हैं ना ज्यादा। और भी है, उसका भी अलग से जिक्र आया किताब में, बाकायदा एक बाब आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि कौन कौन असबा होते हैं, उसमें आसबा का आपको सारे लफ्जी असबा। मतलब क्या है शेख साहब? यानी जी, मतलब आसबा का लफ्जी मतलब क्या है, कि थोड़ा सोच सकते हो मतलब मजीद समझने में मतलब। असबा वो जो मुकम्मल चीज को ले लेता है, उस माने में अच्छा। इस्तेमाल होता मैं तो अभी तक इसको इस तरह समझती थी कि यानी मतलब जो जिनका तो फर्ज है, जिनका हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया है, वो जो रिश्ते हैं यानी जैसे औलाद है या माँ बाप है, तो उनके अलावा जिनका फर्ज नहीं है वो आसबा है, दूसरे जो हैं जैसे बहन भाई हो गए या और कोई कजन वगैरह हो गए, है। चचा जी नहीं, मामू वगैरह, इस तरह नहीं है। नहीं नहीं, असबा असबा वो हैं जिनका शरीयत में हिस्सा मुकर्रर नहीं है, हम्म। अ, लेकिन जो जिनका तो हिस्सा मुकर्रर है उनको देने के बाद जो भी माल बचता है देखिए, अब उसको मिल जाता है, वो यहीं कहते से हैं मुझे असबा। कंफ्यूजन हो रही है। आपने कहा कि आसबा वो है कि जिनका शरीयत में हिस्सा मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेटे का तो मुकर्रर है ना शरीयत में कहाँ है हिस्सा। बेटे का हिस्सा, बताइए कहाँ है नहीं, मुकर्रर है। नहीं मतलब जैसे जैसे बताया कि बेटे को जो है सुलूस मिलेगा, रुबो मिलेगा, या फिर जो हम्म। है जैसा कि कहा गया कि वालिदा को सुलूस मिलेगा या सुदूस मिलेगा, इसी हम्म। तरह बहन को कहा गया कि बेटी को कहा गया कि वो उसको निस्फ मिलेगा, या फिर दो से जायद हो तो सुलूसान मिलेगा। ऐसे बेटे का हिस्सा कहाँ है बताइए। नहीं, तो जब बेटे को यानी एक मिलता है और बेटी को उसके आधा मिलता है, तो वो क्या है? वो असबा की हैसियत से, उस सूरत में बेटियां भी असबा बन गई बेटे की वजह से। जब बेटियों के साथ जब हम्म। बेटियां होती हैं, जब बेटियां बेटों के साथ मिल जाती हैं या हम्म। बहनें भाइयों के साथ मिल जाती हैं, तो फिर वो भाई या फिर वो बेटा होने की वजह से वो भी असबा बन गई। अगर वो नहीं होंगे तो वो साहिब फर्ज में है। अच्छा। मिसाल के तौर पर इस मिसाल को आप जो है सोचिए कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ और उसके पास जो है वो माँ हो, बाप हो, और उसके साथ दो बहनें हो, दो बेटियां हो मतलब, ठीक है। अब कुरान और मजीद की तरफ औलाद देखिए नहीं है? आप, औलाद नहीं है? और दो बेटियां हैं। अच्छा, दो बेटियां हैं, बहनें भी हैं और माँ बाप भी हैं। नहीं, माँ है, बाप है, और दो बेटियां हैं, ओके। ठीक है। तो जी। ऐसी सूरत में आपको कुरान कुरान में देखेंगे तो आप ये साहिब फर्ज के हिस्से से आपको मिल जाएंगे। और वो ये कि चूंकि बेटियां हैं, औलाद है, तो ऐसी सूरत में उन दोनों को कितना मिलेगा? हर एक को सुदुस मिलेगा, अच्छा ठीक सुदुस है। मिलेगा हर एक को। अगर एक बेटी होती तो आधा मिल जाता और उसको, लेकिन अब दो हैं तो फिर सुदस मिलेगा, ऐसे किसको? ही बेटियों को। बेटियों को नहीं, माँ और बाप। आप लोग सिर्फ इतना सोचिए, इतना समझिए कि असबा वो है जिसका शरीयत में हिस्सा मुकर्रर नहीं है, बल्कि जिनके हिस्से मुकर्रर हैं उनको तकसीम करने के बाद जो बाकी बच जाता है वो ले लेता है। वो मैं आपको समझा रहा था, उसकी मैंने एक मिसाल दी। उसकी मिसाल समझने के लिए मैं आपको ये बताया कि किसी मैयत के माँ है, बाप है और दो बेटियां हैं। माँ है, बाप है, दो बेटियां हैं। तो आप इसको तकसीम कीजिए, तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि माँ को सुदूस मिलेगा, बाप को सुदूस मिलेगा, और दो बेटियों को कितना मिलेगा? दो बेटियों को सुलूस मिलेगा। जैद है, ठीक है। जी। जैद का इंतकाल हो गया। हम्म। उसके वारिसों में सिर्फ उसके वालिद हैं, वालिदा हैं, और उसकी दो बेटियां हैं। समझ रहे हैं आप मसले को? किसी और समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। किसी और शख्स का आप इजाफा मत जी कीजिए। जी, अब समझ में आ रहा जैद है। है, अच्छा ठीक जैद है, का ठीक। इंतकाल हो गया। अब वारिसों में उसके वालिद हैं, वालिदा हैं, और दो माँ बाप। बेटियां हैं। माँ बाप हैं और दो बेटियां हैं, जी। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जी जी जी। दो बेटियों का हिस्सा हो गया सुलुसान, दो सुलुस, टू थर्ड, दो तिहाई। बिल्कुल। और वालिद का हिस्सा मुकर्रर है कुरान मजीद में सुलुस,
दो बेटियों का हिस्सा है, दो बेटियों का हिस्सा मुकर्रर है सुलुसान, और वालिद का हिस्सा मुकर्रर कितना है? सुदुस, और वालिदा का हिस्सा मुकर्रर हिस्सा कितना है? सुदुस। ये कम से कम आपको इतना जानना जरूरी है कि किसका कितना हिस्सा मुकर्रर है। दो बेटियों का हिस्सा जो है, दो बेटियों का हिस्सा ये जो है सुलुसान हो गया। तो ये कुरान मजीद में मुकर्रर है, कुरान मजीद में ये मुकर्रर है, दो बेटियों का हिस्सा कुरान मजीद में मुकर्रर है। वो कितना है? सुलुसान है। कि जिनका हिस्सा आप सिर्फ ये मैं सिर्फ इस मसले को समझाना चाह रहा हूँ कि साहिब फर्ज कौन है और असबा कौन होता है, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए जो मिसालें मैं आपको दूंगा उस मिसाले पर आप फोकस कीजिए। साहिब फर्ज वो हैं जिनका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर है, और असबा वो है जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता, बल्कि जो माल बच जाता है उसको वो ले लेते हैं। जो माल बच गया उसको उन्होंने ले लिया क्योंकि उनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है। बाकी सारा माल जो भी बच जाता है वो बतौर असबा के ले लेते हैं। देखिए, असबा वो लोग हैं जिनका विरासत में हिस्सा ना हो, यानी मुकर्रर ना हो, मुकर्रर नहीं किया गया, क्योंकि सारा माल बाकी वो लोग ले लेते हैं। तो तन्हा जो है सारा माल ले लेते हैं, या फिर उनके साथ अगर कोई और हो तो लेते हैं। तो दो मिसालें मैं आपको दूंगा समझने के लिए। एक वो मिसाल जिसमें साहिब फर्ज होते हैं, एक दूसरी वो मिसाल जिसमें कोई असबा भी होता है। साहिब फर्ज की मिसाल जो मैं बार बार आपको दे रहा हूं वो ये कि दो बेटियां हैं, माँ है और बाप है। जैद का इंतकाल हो गया, उसके वारिसों में उसके वालिदैन हैं और उसकी दो बेटियां हैं। ये सारे के सारे साहिब फर्ज हैं। तो दो बेटियों को कुरान मजीद में बताया गया कि दो सुलुस देंगे, सुलुसान यानी 6 हिस्से किए गए, तो दो उसके हो, 4 हिस्से उनके हो गए, क्योंकि जो 6 सुलुसान जो है दुगने हिस्से, तो वो 4 हिस्से हो गए। अब बाकी 2 हिस्से बचे, तो कुरान के मुताबिक जो है सुदुस बाप का है और सुदुस माँ का है। तो ये सारे के सारे साहिब फर्ज हैं। उसके बाद अब मैं दूसरी मिसाल आपको दे रहा हूं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में उसके वालिदैन हैं, माँ बाप हैं और उसका बेटा है, एक बेटा है। अब एक हो दो हो, लेकिन अब समझने के लिए सिर्फ एक बेटा समझिए आप। तो वारिसों में जैद का इंतकाल हुआ, वारिसों में माँ बाप हैं और एक बेटा है। अब यहां आप देखेंगे कि किसको कितना देना है। तो हमको कुरान मजीद में मिलेगा कि माँ बाप को तो सुदुस देंगे, एक सुदुस इनको एक सुदुस उनको, लिकुल्लि वाहिद मिनहुम सुदुस, उनमें से हर एक को एक एक सुदुस देंगे। बेटे का हिस्सा क्या है कुरान मजीद में कहीं भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि बेटा साहिब फर्ज में नहीं है बल्कि वो असबा में है। अब इनको सुदुस दिए, जायदाद के 6 हिस्से कर दिए क्योंकि उसमें सुदुस मौजूद है। तो एक हिस्सा वालिद का होगा, एक हिस्सा वालिदा का होगा, बच गए 4 हिस्से। ये चारों के चारों हिस्से ये एक बेटे को चले जाएंगे। ये हो गए, ये है असबा। क्योंकि हम इससे पहले जो मिसाल दिया उसमें माँ बाप के साथ 2 बेटियां थी, तो 2 बेटियों का कितना हिस्सा मुकर्रर है ये कुरान मजीद में मौजूद है, इसलिए उनको सुलुसान दिया गया। अगर उसी मिसाल में आप समझिए कि एक बेटी है तो उनको 2 सुलुस के बजाय आधा मिलता, उस एक बेटी को 2 सुलुस नहीं मिलते। लेकिन जो मिसाल मैंने बेटे की दी है उसमें उसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, जितना भी हिस्सा बच गया वो सारा का सारा उसका हो गया, वो सारा का सारा फिर बेटे ही का हो गया। उसको बोलते हैं असबा। असबा वो है जो जिसका हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया, वो वारिस है लेकिन उसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, बल्कि असहाब फर्ज को देने के बाद जो बच जाता है वो असबा ले लेता है। तो ये असबा, बेटा हर हालत में असबा होता है, वालिद बाद हालतों में असबा होता है, और बेटियां अपने भाइयों के साथ मिलकर यानी बेटों के साथ, बेटियां बेटों के साथ मिलकर असबा बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर बेटियां बेटियों के साथ असबा कब बनती हैं? जबकि किसी मैयत के माँ बाप हैं और फिर समझिए कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, माँ बाप है, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो ऐसी सूरत में माँ बाप को सुदुस सुदुस मिल जाएगा। बाकी जो 4 हिस्से हैं वो 2 बेटे और 2 बेटियां ले लेंगे और वो लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक तकसीम करेंगे। ऐसी सूरत में 2 बेटियों को सुलुसान नहीं देंगे, ऐसी सूरत में 2 बेटियों को सुलुसान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ मिलकर, बेटों के साथ मिलकर वो असबा बन गई हैं।
لیکن اگر وہ بیٹوں کے بغیر صرف بیٹیاں ہوتی تو ایسی صورت میں ان کو اگر ایک ہوتی تو نصف ملتا، اگر دو یا اس سے زیادہ ہوتے تو ان کو ثلثان ملتے. لیکن چونکہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں وہ جو ہے عصبہ ہوں گے، تو جو بچ جائے گا وہ لے لیں گے بیٹے اور بیٹیاں، اور ان میں وہ للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح تقسیم کر لیں گے. تو آپ لوگ عصبہ اور صاحب فرض اس کو سمجھ چکے ہیں؟ عصبہ کون ہوتا ہے سمجھ چکے ہیں آپ لوگ؟ جی جی شیخ شیخ صاحب. آ گیا سر، آ گیا. جی شیخ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے فصل والجد کالابی فی احوالہ. جد باپ کے مانند ہے اپنی ان حالتوں میں. جب وہ جد وہ جو کہ جد صحیح ہو، جد صحیح اس کو کہتے ہیں جو جس کے درمیان میں، جد صحیح وہ ہے جو میت کی طرف عورت کے واسطے سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر والد کے والد، میت کے اور اس کے درمیان کوئی عورت نہ آتی ہو، جیسے والد کے والد ہو گئے. اگر والدہ کے والد تو اس کے میت میں اور پھر اس کے درمیان جو ہے والدہ آ گئی تو اس صورت میں وہ جد فاسد کہلاتی ہے. تو جو وارث ہوتا ہے وہ جد صحیح ہے، وہ شخص ہے جس کی نسبت میت کی طرف عورت کے واسطے سے نہ ہو. جد صحیح وہ ہے جس کی نسبت میت کی طرف عورت کے واسطے سے نہ ہو. اگر میت کا باپ نہ ہو تو وراثت میں دادا اس کا قائم مقام ہوتا ہے، جو حصہ باپ کو ملنا چاہیے وہ دادا کو ملتا ہے. تو اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دادا باپ کے مانند ہیں اپنی ان تینوں حالتوں میں. یعنی ایک حالت میں دادا کو سدس ملے گا اگر میت کے نرینہ اولاد ہو، دوسری حالت میں دادا عصبہ ہوگا اگر میت کی اولاد نہ ہو، اور تیسری حالت میں دادا عصبہ بھی ہوگا اور پھر وہ صاحب فرض بھی ہوگا اگر میت کی لڑکیاں ہوں، میت کی بیٹیاں ہوں. یہ تینوں حالتیں دادا ان تینوں حالتوں میں باپ کے مانند ہی رہے گا. ٹھیک ہے. چوتھی حالت ہے دادا کی، اور وہ عینی اور اللاتی بھائی بہن ہونے کی صورت میں. یعنی کسی میت کے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ اللاتی اور پھر عینی بھائی بہن بھی ہے. جو اخیافی بھائی بہن ہیں وہ وارث نہیں ہوتے. وہ جو اللاتی، عینی اور اللاتی بھائی بہن کی ہونے کی صورت میں اخیافی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الاخوۃ والاخوات للابوین او للابی او للام نہیں بیان کیا. انہوں نے اخیافی بھائی بہنوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب عینی اور اللاتی بھائی بہن ہوتے ہیں تو اخیافی بھائی بہن جو ماں کی طرف سے، صرف ماں کی طرف سے جو بھائی یا بہن ہوتے ہیں وہ وارث نہیں ہوتے. جو وارث ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی جب سگے بھائی بہن ہوں یا پھر اللاتی بھائی بہن ہوں تو ایسی صورت میں جو اخیافی بھائی بہن ہیں وہ وارث نہیں ہوتے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ وارث ہوں گے، ان کی غیر موجودگی میں وہ وارث ہوں گے. تو یہاں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دادا کی چوتھی حالت بھی ہے، اور وہ حالت اس وقت ہے جبکہ دادا کے ساتھ عینی یا اللاتی بھائی بہن ہو. دادا کی موجودگی میں بھائی بہن وارث ہوتے یا نہیں ہوتے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بھائی بہن وارث نہیں ہوتے. بیٹے کی موجودگی میں اور باپ کی موجودگی میں بھائی بہن وارث نہیں ہوتے. دادا چونکہ والد کی جگہ پر ہے تو بھائی بہن وارث ہوتے نہیں ہوتے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ باپ کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوتے. باپ کی موجودگی میں یا بیٹے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتے، لیکن دادا کی موجودگی میں وہ وارث ہوتے نہیں ہوتے یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 14 صحابی کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ دادا کی وجہ سے بھائی بہن بھی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا، اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا.
اور معاصرین میں سے عبداللہ بن باز، ابن عثیمین اور رحمہ اللہ اور صالح الفیضان حفظہ اللہ نے بھی اسی مسلک کو لیا ہے. وہ یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں جیسے کہ باپ کی موجودگی میں وہ محروم ہو جاتے ہیں. اس مسئلے میں دوسرا مسلک یہ ہے جو بعض صحابہ سے مروی ہے، یہ مسلک بھی، اور ائمہ کرام میں امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے. تو ان کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ دادا کے ہونے کی صورت میں بھائی بہن محروم نہیں ہوتے. باپ کی صورت میں تو محروم ہو جاتے ہیں، لیکن دادا کی صورت میں عینی اور اللہ کی بھائی بہن محروم نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ میت کے ساتھ قرابت میں وہ دونوں ایک ہی درجے میں ہے. میت کے ساتھ قرابت میں وہ ایک ہی درجے میں ہے. یہ میت کے یہ جو ہیں جو میت کے والد ہے، دادا میت کے والد کا والد ہے، اور یہ کیا ہے؟ میت کے والد کے بھائی ہیں. یہ بھائی ہیں، یعنی یہ دو ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہے. براہ راست یہ میت سے رشتے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے درمیان چونکہ رشتے میں درجے میں قرابت داری کے اعتبار سے یہ درجے میں چونکہ برابر ہیں، اس لیے دادا یہ بھائی بہنوں کو وراثت میں ساقط نہیں کرتا. یہ دوسرا مسلک ہے. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اسی مسلک کے مطابق یہاں مسائل بیان کیے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ وارث نہیں ہوتے بلکہ ساقط ہو جاتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوتے کیونکہ دادا اور یہ بھائی بہن یہ حقیقت میں ایک ہی درجے میں ہے میت سے قرابت داری کے اعتبار سے. تو جب چوتھی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ دادا کے ساتھ بھائی بہن موجود ہیں. دادا کے ساتھ بھائی بہن، لیکن بھائی بہن سے مراد آپ وہی نارمل طریقے سے سمجھ جائیے کہ وہ عینی یا پھر اللتی ہوں گے. دادا کے ساتھ جب عینی یا اللتی بھائی بہن موجود ہیں تو ایسی صورت میں دادا کو کیا حصہ ملے گا؟ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلہ الاحظ، تو جو زیادہ اور بہتر ہوگا وہ حصہ ملے گا. زیادہ اور بہتر ہوگا وہ حصہ ملے گا. من مقاسمتہم کا حق کا اخ، یا تو ایک بھائی کی طرح مال کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے، یعنی دادا کو کیا ہے بھائیوں میں سے ایک بھائی بنا دیا جائے گا، تو جو ایک بھائی کو مل رہا ہے وہی اس کو بھی ملے گا. یا تو یہ اس میں اگر اسے زیادہ ملتا ہے تو یہ اس کو ملے گا، یا پھر او ثلث جمیع المال، یا پھر سارے مال کا ثلث ملے گا. اگر دادا ہے اور اس کے ساتھ بھائی ہیں تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ اور بہتر ہو وہ دادا کو ملے گا. اگر اس کو ایک بھائی تصور کر کے ایک بھائی کو جو ملتا ہے اتنا اس کو ملنے کی صورت میں اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو اسے ایک بھائی کی طرح حصہ دیا جائے گا. یا نہیں بلکہ اس کو جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے تو ثلث مال، سارے مال کا ایک ثلث اسے دیا جائے گا. باقی مثال کے طور پر جو مال میت چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے ایک ثلث یعنی 1/3 یہ دادا کو دیا جائے گا، اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گے. کس کو؟ بھائیوں کو دے دی جائیں گے. فَإِن كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ، اور اگر ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض بھی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض بھی ہے. آپ چاہیں تو اس کو جو ہے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا تو اسے ایک ثلث ملے گا، یا پھر یہ کہ بھائی کے حصے کے مانند اسے حصہ ملے گا اس میں سے جو زیادہ ہوگا. صحیح ہے نا؟ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا زیادہ ہوگا. پھر ایک بار میں سمجھا رہا ہوں، دیکھیے دادا کے ساتھ عینی اور اللتی بھائی بہن موجود ہیں، تو ایسی صورت میں دادا کا حصہ کتنا ہوگا؟ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دادا کو وہ حصہ دیا جائے گا جو زیادہ بہتر ہوگا، مال کے اعتبار سے زیادہ ہوگا. اگر اس کو جو ہے ایک ثلث زیادہ ہے بھائیوں کی تعداد کے اعتبار سے تو اسے ایک ثلث دیا جائے گا، یا پھر اس کو زیادہ اس وقت ملتا ہے جبکہ اس کو بھی ایک بھائی کی طرح اس کا حصہ دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے اس کو جو ہے ایک بھائی کی طرح دیا جائے گا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زید کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک دادا ہے اور 3 بھائی ہیں وارثوں میں.
वारिसों में जैद का इंतकाल हो गया। अब ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, मतलब उसके वालिदा है नहीं है समझ लीजिए, क्योंकि अब मिसाल जब हम दे रहे हैं, इस मिसाल को समझने के लिए हमको यही चीज फर्ज करनी पड़ेगी। कोई नहीं है उसके वारिसों में, उसका इंतकाल हो गया, तो वारिसों में दादा है और 3 भाई हैं। तो ऐसी सूरत में दादा के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? 3 भाई हैं, तो 3 भाई ये तो सारा बाकी माल ले लेंगे, वो इस सूरत में वो असबा बन रहे हैं। तो दादा को अगर जो है दादा को भी अगर उसमें से एक मान लिया जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3 भाई हैं और दादा है, दादा को भाइयों ही की तरह अगर एक मान लिया जाए तो कितने होंगे? वो 4 हो जाएंगे। तो अगर माल के 4 हिस्से किए जाएंगे तो जाहिर है कि दादा को कम मिलेगा। इसके मुकाबले में इस सूरत में क्या करेंगे? दादा को एक सुलुस दे देंगे, यानी माल का 1/3 दे देंगे। बाकी जो माल होगा, यानी माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक माल जो है एक हिस्सा दादा को दे दिए, बाकी 2 हिस्से हैं वो 3 भाई आपस में तकसीम कर लेंगे। तो इसमें अल अहज़ यानी जो ज्यादा बेहतर है वो दादा के लिए क्या है? वो है सुलुस, वो है सुलुस। देखिए इस मिसाल में जो मैंने दी है, इसमें दादा के लिए सुलुस लेना ये अहज़ है, तो वो दिया जाएगा। अगर दादा और 3 भाई हों तो ऐसी सूरत में दादा के लिए अहज़ जो है वो एक सुलुस लेना है, तो उसे एक सुलुस दिया जाएगा और बाकी वो 3 भाइयों को दिया जाएगा। दूसरी मिसाल आप देखिए कि मैयत के वारिसों में ज़ैद जिसका इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में दादा है और एक भाई है, दादा है और एक भाई है। तो ऐसी सूरत में दादा के लिए सुलुस लेना सुलुस अहज़ है या फिर भाई की तरह ही माल लेना अहज़ है? क्योंकि अगर वो सुलुस लेगा तो 2 हिस्से बचेंगे, वो एक भाई को चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में दादा के लिए अहज़ क्या है? अहज़ ये है कि भाई की तरह उसे भी विरासत मिले, तो उसको भी जो है एक भाई माना जाएगा और जो माल है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे, एक दादा को दे दी जाएंगे और एक भाई को दिया जाएगा। तो दूसरी मिसाल जो मैंने दी है, जिसमें एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके वारिसों में सिर्फ दादा और एक भाई है, तो दादा के लिए अहज़ ऐसी सूरत में क्या होगा? सुलुस अहज़ होगा या मुकासमा यानी भाई के मानिंद ही वारिस बन जाना, वो उसके लिए अहज़ होगा। तो ऐसी सूरत में मुकासमा उसके लिए अहज़ है, ऐसी सूरत में मुकासमा उसके लिए अहज़ है। तीसरी मिसाल देखिए कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में दादा और 2 भाई हैं, दादा और 2 भाई हैं। तो ऐसी सूरत में अगर दादा को एक सुलुस दिया जाए तो भी उसको जो है एक हिस्सा मिलेगा, और अगर दादा को भाइयों ही के मानी शुमार किया जाए तो 2 भाई और एक दादा, तो वो 3 हो गए, उस सूरत में भी उसको जो सुलुस मिलेगा। तो इस तीसरी मिसाल में दोनों उसके लिए बराबर है, तीसरी मिसाल में दोनों उसके लिए बराबर है। तो ये उस सूरत में है जबकि उनके साथ कोई साहिब फर्ज नहीं है, जो मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मिसाल बयान की, वही अमाल इख्वती वल अखवाती लिल अबवैनि औ लिल अब। भाई बहन हो जो आइनी है या अल्लाती हैं, उस सूरत में उसको दादा को जो ज्यादा बेहतर है वो मिलेगा, या तो एक भाई की तरह माल की तकसीम के एतबार से बेहतर है तो वो मिलेगा, या फिर जो है सारे माल का उसे सुलुस मिलेगा। तो मैंने 3 मिसालों की तरह वादे किया कि अगर दादा यानी कोई और साहिब फर्ज नहीं है, दादा है और सिर्फ 3 भाई हैं, तो ऐसी सूरत में सुलुस लेना ये उसके लिए अहज़ है। दूसरी मिसाल है कि दादा है और एक भाई है, ऐसी सूरत में उसको भाई की तरह हिस्सा लेना, मुकासमा करना ये अफजल है। तीसरी सूरत है जिसमें दादा और 2 भाई हैं, तो ऐसी सूरत में मुकासमा हो या फिर सुलुस हो, दोनों उसके लिए मुसावी है, तो दोनों भी उसके लिए ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि फ़इन कान माहुम ज़ू फर्ज़िन, अगर उनके साथ कोई साहिब फर्ज भी है, कोई साहिब फर्ज भी है, अखज़ फर्ज़हु, तो वो अपना जो हिस्सा है वो ले लेगा। मिसाल दूंगा मैं उसको, आप माने को समझ जाइए। सुम्मा कान लिल जद्दी अल अहज़्ज़ु मिनल मुकासमा, फिर उसके बाद दादा को जो अहज़ है वो दिया जाएगा। अब यहाँ 3 चीजें हैं उसमें, पहले में जो है 2 चीजें थी, 2 इख्तियारात थे, एक तो सुलुस या फिर मुकासमा। दूसरी सूरत में
یا تو اس کو مقاسمہ یعنی ایک بھائی کے مانند اس کو بھی ایک حصہ دیا جائے گا، اگر یہ بہتر ہے تو یہ دیا جائے گا، اور ثلث الباقی، یا باقی جو ثلث ہے وہ یعنی جو صاحب فرض ہے اس کو دینے کے بعد جو مال باقی ہے اس کا ثلث، پورے مال کا نہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو ثلث جو ہوتا ہے پورے مال کا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی مثال میں اگر ہم نے دیکھا کہ والدہ تھیں تو ان کو ثلث ملا تو پورے مال کا ثلث ہے، لیکن یہ جو دادا کی جو مثال ہم دے رہے ہیں اس میں صاحب فرض کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کا ثلث ملے گا، اور سدس جمیع المال یا سارے مال کا سدس ملے گا۔ ان تینوں میں سے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ جب کوئی صاحب فرض ہے، دادا کے ساتھ کوئی صاحب فرض ہے اور بھائی ہے، پہلی مثال میں کیا تھا صرف دادا تھے اور بھائی تھے، لیکن دوسری حالت ایسی ہے جس میں دادا بھی ہے، بھائی بھی ہے اور صاحب فرض ہے، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب فرض کو ان کا حصہ دینے کے بعد دادا کے پاس تین اختیارات ہوں گے، یا تو جو مال بچا ہوا ہے اس کا ثلث، یا پھر سارے مال کا سدس، یا پھر یہ کہ ایک بھائی کی طرح مال میں وہ تقسیم کر لینا۔ تو اس میں کون سا اس کے لیے بہتر ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا اور وارثوں میں اس کی بیوی ہے اور دادا ہے اور تین بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ صاحب فرض اب آگے دیکھیے، بیوی یہ صاحب فرض ہے، تو صاحب فرض ہے تو بیوی کا حصہ اس میں کتنا ہے؟ چوتھائی ہے، کیونکہ اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھائی ملتا ہے، یعنی ربع ملتا ہے، تو ربع یہ بیوی کو ملے گا۔ اس مثال میں اس میں زید کا انتقال ہوا اور وارثوں میں اس کی بیوی ہے، دادا ہے، تین بھائی ہے، تو ربع بیوی کو ملے گا۔ اب دادا کے پاس تین اختیارات ہیں نا، یا تو سارے باقی اب جو ربع دینے کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس میں سے اس کا وہ ثلث لے لے، یا پھر سارے مال کا سدس دے، یا پھر یہ کہ ایک بھائی کی طرح وہ وارث بنے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے احد یہ ہے کہ وہ باقی مال کا سدس لے لے، ربع نکالنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے، کیونکہ تین بھائی ہیں، اگر وہ ان بھائیوں میں سے ایک بنا دیا جائے گا تو مال کم ہو جائے گا اس کا، لیکن اگر اس کو ثلث دیں گے تو وہ زیادہ ہوگا، تو ایسی صورت میں ثلث اس کو دیا جائے گا اور باقی بھائی تقسیم کر لیں گے۔ دوسری مثال آپ دیکھیے کہ زید کا انتقال ہوا اور وارثوں میں اس کی والدہ ہیں اور دادا ہے اور ایک بہن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثوں میں اس کی والدہ ہے، دادا ہے اور ایک بہن ہے، تو والدہ کے لیے ثلث ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں والدہ کے لیے ثلث ہو گیا۔ تو دادا کے لیے اس میں اب زیادہ کیا ہے، بہن ایک ہی ہے، اب ثلث کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس میں سے اس کے لیے زیادہ جو بہتر ہوگا وہ مقاسمہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک بھائی کی مانند اس بہن کے ساتھ میں وہ ہے دادا، لیکن اس میں جو ہے اسے ایک بھائی تصور کیا جائے گا، اور ایک بھائی کے مانند اس کے اور جو بہن ہے اس کے درمیان مال تقسیم ہوگا، کس اصول کی بنیاد پر؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے بہن کے مقابلے میں۔ تو اس کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کے تین حصے ہوں گے، ثلث ماں کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کے تین حصے ہوں گے، اس کے دو حصے جو ہے دادا کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ اس کی بہن کو دیا جائے گا، ایک حصہ جو بچا ہے وہ بہن کو دیا جائے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ مشکل ترین مسائل ہیں جو کتاب کے شروع ہی میں آ گئے۔ نہیں شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ سمجھ پائیے شیخ صاحب، لیکن یہ جو حصے بانٹے نا آپ نے پہلے سدس کا اور ثلث کا، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 6 حصے کب کیے جاتے ہیں اور 3 حصے کب کیے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تو۔ دیکھیے اگر جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس، مشکل یہی ہے کہ بہت سے مسائل جو ہم کو آگے آنے والے ہیں وہ ان مسائل میں ٹچ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں، تو 6 حصے اس وقت کیے جائیں گے جبکہ وارثوں میں کوئی سدس لے رہا ہوگا، وارثوں میں کوئی سدس لے رہا ہے، تو ایسی صورت پہ ہم مسئلہ جو ہے 6 سے کرے گا، مسئلہ یا تو 2 سے ہوتا ہے یا تو پھر 4 سے ہوتا ہے یا پھر جو ہے 6 سے ہوتا ہے یا پھر 8 سے ہوتا ہے، 12 سے ہوتا ہے، 24 سے ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں اس لیے میں نہیں جا سکتا کہ وہ خود ایک بڑی کلاس کا موضوع ہے وہ۔ تو ثلث تو ہم کبھی نہیں کیے، ثلث دیے ہیں لیکن 3 سے تقسیم تو نہیں کی، ہم لوگ کیے ہیں کیا؟ نہیں کیے، کسی بھی مثال میں نہیں کیے۔ البتہ مال کے جو ہے
ہاں مال کے جو حصے دار ہیں ان کے اعتبار سے ہم تقسیم کیے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر دادا اور دو بھائی اگر بچے ہوئے ہیں، دادا اور دو بھائی اگر بچے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں دادا کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں نا، کیونکہ دادا کو یا تو ثلث ملے گا، یا پھر یہ کہ وہ دو بھائیوں کے ساتھ اس کو بھی ایک بھائی مانا جائے گا. تو ایسی صورت میں جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے. اگر وہ ثلث لے گا تو بھی اسے جائیداد کا 1/3 ملے گا، اگر وہ بھائیوں کی طرح اس کو تقسیم کیا جائے تب بھی وہ جائیداد کا 1/3 لے گا. تو بہرحال 6 سے کب کریں گے، 3 سے کب کریں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. لیکن سدس کے بارے میں آپ سمجھ جائیے کہ جب جائیداد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو سدس مل رہا ہے، جیسے کہ والد ہے، صاحب فرض بن رہا ہے، یا والدہ ہے، تو ایسی صورت میں جائیداد کو جو ہے سدس سے اس کے 6 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں اس کے اعتبار سے پھر مال کو تقسیم کیا جائے گا تاکہ تقسیم میں آسانی ہو. انشاءاللہ یہ تأثیر المسائل کے نام سے ہے. یہ مسائل کی اصل کیا ہے، مسائل کو کب ہم کس سے تقسیم کریں گے تاکہ وارثوں میں صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے، یہ انشاءاللہ اس سبق کے بعد آئے گا. تو یہ دادا کا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید حصہ بھی ہے، لیکن یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں. شیخ صاحب یہ جو 3 آپ نے بتایا، عینی، اللاتی اور اخافی، یعنی اللاتی تو وہ ہو گئے جو مطلب سگے بیٹے ہیں، جن کا باپ ایک، جن کا باپ ایک ہے نا، جن کا باپ ایک ہے وہ اللاتی ہے جی، اخافی جن کی ماں ایک ہے، ایسا ہی اخیافی ہے جی. ہاں جی. اور عینی کون سے شیخ صاحب؟ عینی جو سگے ہیں، جن کے ماں باپ ایک ہے، والدین ایک ہی ہیں، ماں ایک اور ہی باپ والدین، دونوں ایک ہیں. ٹھیک. دونوں ایک ہی ہیں. شیخ صاحب یہ مطلب یہ اس میت کی بات ہو رہی ہے نا جس کے بیٹے نہیں ہیں، جو ابھی تک آپ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی ہو جس میت کے تو وہ تقسیم دوسری ہو جائے گی نا، مطلب ہم نے جی شیخ صاحب. ہاں بلا شبہ تقسیم دوسری ہو جائے گی، اچھا. تقسیم اسرت میں دوسری ہو جائے گی، کیونکہ اب جن کا جو ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اب جن کا حصہ بیان کریں، ظاہر ہے کہ وہ کب حصے دار بنتے اسی کے حساب سے وہ بیان کریں گے. اب جب آئے گا، ہم اسبہ کا جب ذکر آئے گا اس میں بیٹے کا ذکر آئے گا، تو اور بیٹے کا مسئلہ تو بالکل ہی آسان ہے، کیونکہ وہ اسبہ ہے، صاحب فرض ہی کا مسئلہ ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، وہی مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں. لیکن جس کو جتنا حصہ دینا ہے جب وہ مقرر ہو گیا تو اسبہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مقرر حصہ دینے کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ اسبہ لے لیتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب.